آپ ایک مسلمان عورت کی ہمت دیکھیں، 12 زخم انہوں نے اسی میدان جنگ میں کھائے، ایک عورت نے، حضرت نصیبہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں ہماری مسلمان عورتوں کو شاید ان کا نام بھی وہ پہلی بار سنیں گے، کیونکہ نبی کی سیرت سے اتنا دور رکھا گیا ہے کہ ان کا نام ہی نہیں پتا۔ آج کسی مسلمان لڑکے یا لڑکی سے 9-10 صحابہ کے عشرہ مبشرہ کے نام پوچھ لیں، بھائی 10 صحابیوں کے نام بتاؤ، نہیں پتا ہوں گے۔ کسی عورت سے پوچھ لیں صحابیات کے نام بتائیں، نہیں پتا ہوں گے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن جہاں پہ کسی مسلمان عورت کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے وہاں پہ وہ برداشت نہیں کرتا۔ جسٹ امیجن کریں کہ ایک بندہ آ جائے، ایک پورا نظام چل رہا ہو، جیسے مکہ میں پورا ایک نظام چل رہا تھا، سارے اپنے اپنے بتوں کی پوجا میں جو تھے مصروف تھے، اور آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ ایک دم آ جائے اور آ کے سب کو بولے کہ آپ سب غلط کر رہے ہو، ایک دم چیلنج کر دے ان سب کو، تو آپ سوچیں کہ وہاں پہ کیا حال ہوگا۔ پوری دنیا ایک ہی بندے کے خلاف ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب تمہارا کہ ہم اتنی صدیوں سے جو کام کرتے آ رہے ہیں تم نے ایک دم آ کے اسے چیلنج کر دیا۔ تو یہ جو کریج کا ایلیمنٹ ہے یہ ہم میں نہیں ہوتا۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلے وہ نبی تھے، انہوں نے آ کے ایک دم چیلنج کر دیا کیونکہ اللہ سے براہ راست ان کا تعلق تھا، وہی نازل ہوتی تھی، لیکن ہم صحابہ کی جو زندگی ہے ان سے میں آپ کو واقعات سکھاتا ہوں کہ صحابہ نے اور صحابیات نے ایسے کیا کیا واقعات ان کے ساتھ ہوئے اور کیسی کیسی ہمت انہوں نے دکھائی کہ جن کی قیامت تک مثال نہیں ملے گی۔ تو ریسنٹ ایک واقعہ ہوا انڈیا کے بہار میں میرے خیال سے، تو وہاں پہ کوئی مسلمان لڑکی تھی اور ان کا کوئی کمپٹیشن وغیرہ چل رہا تھا، تو اس نے کوئی کمپٹیشن جیت لیا، تو بہار کا جو سی ایم تھا وہ وہاں اسٹیج پر اسے اس کا ایوارڈ دینے کے لیے آیا، تو وہ نقاب میں تھی لڑکی، جیسے ہی وہ اس کے سامنے گئی اس نے ایوارڈ لیا، تو اس نے ہاتھ سے اس کا نقاب نہ ایسے نیچے کھینچا، تو وہاں پر اگر کوئی مسلمان کا بچہ، ظاہر ہے وہ مسلمان عورت تھی، اگر وہاں پہ کوئی مسلمان ہوتا تو ضرور روکتا، کوئی تو اس کی گردن اڑاتا جا کے، بھائی تو نے ایک مسلمان عورت کے پردے پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اور اس عورت میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ بندہ اس کے سامنے ٹھہر کے اس کا نقاب کھینچ رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تھپڑے لگا سکتی ہیں، لیکن اس کی بھی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہم دیسی مسلمان ہیں۔ ہم انگلش کی کتابیں تو چاٹتے ہی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے نبی کی سیرت کو کھول کے نہیں پڑھا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسی ایسے صحابیات کے واقعات ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسی ہمت دکھائی ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ عورتیں ہو کے انہوں نے یہ واقعات کیے ہیں۔ تو غزوہ احد چل رہا تھا، تو ایک ایسا موقع آیا کہ ام ایمن جو تھی، جب مسلمانوں کو انہوں نے، کافروں نے مار مار کے مطلب دھکیل دیا، وہ بالکل مدینے کے اندر جا رہے تھے، تو ام ایمن نے جو مسلمان مدینے کے اندر آتے ہوئے دیکھے ان سے کہا کہ اپنی تلواریں مجھے دو، میں جا کے لڑتی ہوں۔ تو اتنی دیر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ جو بھی صحابہ تھے وہ سارے اس پہاڑ پہ چڑھ چکے تھے، کیونکہ اس وقت افراتفری کا عالم تھا، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ کیا کرتی ہیں کہ تلوار لے کے چلی گئی، تو تلوار لے کے وہ چلی گئی وہاں پہ، تو وہاں پہ ایک کافر تھا، اس نے تیر چلایا اور ان کو لگا اور وہ گر پڑی اور ان کا پردہ کھل گیا، تو وہ ہنسنے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ، سعد بن ابی وقاص تھے، انہیں ایک تیر نکال کے دیا، کہا یہ چلاؤ، لیکن جب ایک عورت پہ انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا سعد یہ تیر چلاؤ، انہوں نے تیر ایسا چلایا کہ اس کی حلق کے آر پار ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے کہ ان کے جو بالکل منہ کے آخری دانت تھے وہ بھی نظر آنے لگے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن جہاں پہ کسی مسلمان عورت کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے وہاں پہ وہ برداشت نہیں کرتا۔ بنو قریظہ کے یہودی تھے، مدینے میں جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا وہاں پہ کاروبار ہوا کرتا تھا، یہودیوں کا، وہ سنار تھے وہ، تو وہ وہاں پہ مسلمان بھی ان کی دکانوں کے آگے اپنی ریڑھی وغیرہ لگایا کرتے تھے، تو ایک عورت گئی ان کے سامنے، ان کی دکان کے آگے، جو دکان تھی اس کے آگے ریڑھی لگا کے اپنا کوئی سامان وغیرہ بیچ رہی تھی، تو بیچتے بیچتے اس یہودی کو، چونکہ اکیلی ایک مسلمان عورت تھی، تو اس نے کوئی موقع دیکھا اور اس نے کیا کیا کہ ان کا جو کپڑے تھے وہ کسی چیز سے باندھ لیے، آئی تھنک، یا کاٹ لیے، تو جیسے ہی اٹھی تو ان کا جو تھا وہ پردہ نکل گیا۔ بیچ بازار میں جب یہ چیز ہوئی تو ہنگامہ پڑ گیا، اس عورت نے چھوڑ ڈالا، ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا پاس سے، اس نے جب یہ چیز دیکھی کہ میری ایک مسلمان بہن کو انہوں نے اس کا پردہ اتارا ہے،
تو اس نے کیا کیا، سیدھی تلوار نکالی اور جا کے اس کی گردن اڑا دی۔ یعنی وہاں پہ آپ امیجن کریں کہ ایک مسلمان بندے کی یہ ہمت ہے کہ پورا کا پورا بازار یہودیوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ اکیلا مسلمان جا کے اس کی گردن پہ تلوار چلا لیتا ہے اور اس کی گردن اڑا دیتا ہے۔ اب وہ یہودی زیادہ تھے تو مل کے سب مارنے لگے اس کو اور شہید کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، اتنی گراں گزری یہ بات، انہوں نے کیا کیا کہ ان سے جنگ کا فیصلہ کر لیا، ان کے خلاف جنگ کی، انہیں قلعہ بند کر کے رکھا اور پھر 10-15 دنوں بعد انہیں مدینے سے نکال لیا۔ یعنی یہ مسلمان عورت کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ یہ چیز اس کی، اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو احد کا ہی واقعہ ہے، حضرت نصیبہ، یہ بھی ایک مسلمان عورت تھی۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی انہوں نے اپنے حملے جاری رکھے اور یہ پہاڑ کی طرف چلے گئے تو یہ حضرت نصیبہ تلوار لے کے میدان میں چلی گئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک یہودی تھا، پہلے اس نے وار کیا ان کے کندھے پر، ان کو بہت زور سے لگی، زخم ہو گیا ان کے کندھے پر، لیکن انہوں نے بھی واپس ایسے وار کیے کہ اس کو بھاگنا پڑا، کیونکہ وہ زرہ پہنی ہوئی تھی، اس نے دوہری زرہ تھی، اس کو خیر کوئی زخم کا اتنا ہوا نہیں، لیکن آپ ایک مسلمان عورت کی ہمت دیکھیں، 12 زخم انہوں نے اسی میدان جنگ میں کھائے، ایک عورت نے، حضرت نصیبہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں ہماری مسلمان عورتوں کو شاید ان کا نام بھی وہ پہلی بار سنیں گے، کیونکہ نبی کی سیرت سے اتنا دور رکھا گیا ہے کہ ان کا نام ہی نہیں پتا۔ آج کسی مسلمان لڑکے یا لڑکی سے 9-10 صحابہ کے عشرہ مبشرہ کے ہی نام پوچھ لیں، بھائی 10 صحابیوں کے نام بتاؤ، نہیں پتا ہوں گے۔ کسی عورت سے پوچھ لیں صحابیات کے نام بتائیں، نہیں پتا ہوں گے۔ یہ ہمارا حال ہے کیونکہ ہم نے کبھی بھی ان کو یہ کھول کے ہی نہیں دیا۔ اب بات کریں جوانوں کی ہمت کی، تو اسی میدان احد میں جب سب صحابہ شہید ہو گئے تو صرف 9 صحابہ بچے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد تھے ان کو بچانے کے لیے۔ تو یہودی اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے حملہ کر کے 7 کو شہید کر لیا، 7 شہید ہو گئے، صرف 2 بچے، اور پورے یہودیوں کے جھنڈ میں صرف 2 صحابہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو اپنی حفاظت میں رکھا، اور جو بھی تیر آتا، جو بھی تلوار لگتی، وہ اپنے جسم پہ کھاتے تھے۔ یعنی یہ ایک حوصلے کا، ایک غیرت کا، ایک کریج کا ایلیمنٹ تھا جو مسلمانوں میں تھا، اور اسی چیز سے ہم آج اتنا دور ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمیں سیرت سے دور رکھا گیا ہے، اور یہ حوصلہ ہمیں تبھی مل سکتا ہے جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے۔ کریج کا ایلیمنٹ، ہمت کا ایلیمنٹ ایک بچے میں تبھی آ سکتا ہے، ایک بچہ تبھی دلیر ہوگا جب اسے نبی کی سیرت پڑھائیں گے۔ نبی کی سیرت اس لیے پڑھنا اتنی ضروری ہے کہ ہمت ایک مرد کے اندر کیسے آ سکتی ہے۔ تو ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے نبی کی سیرت کھول کھول کر بیان کریں،